بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آس مسلم ٹیچر میں آپ تمام دوست احباب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین سامعین، ایک ایسا عمل جو میری نظر سے مطالعے کے دوران گزرا اور کافی دن سے میں سوچ رہا تھا کہ وہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آج ایسا خزانہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ آج کی جو ویڈیو ہے وہ خاص طور سے پوری دیکھیں اور اگر سنیں تو یقین جانیں خوشی سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے جب خود یہ عمل پڑھا تھا تو میں بے انتہا خوش ہوا تھا۔ اب وہ عمل کیا ہے، اب آپ نے یہاں سے غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو آخری آیت ہے اس سورت کی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کیا تھے؟ شام کے گورنر تھے۔ شیخ ولی الدین مشکات اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ ان کی قبر جو ہے وہ دمشق میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر گئے تو گھر میں اندھیرا تھا اور چراغ بھی نہیں جل رہا تھا۔ اکیلے لیٹے ہوئے وہ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ گھر میں سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی درویشی دیکھ کر رونے لگے۔ فرمایا کہ ابو دردہ، تم نے حق ادا کر دیا کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو 1400 برس پہلے زبان مبارک سے نکلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نبوت ادا ہوئے تھے، وہ الفاظ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ الفاظ نبوت جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے تھے، کم از کم اس کو ہم زبان سے ادا کر لیں اور آپ کے کان ان الفاظ کو سن لیں، میری زبان بھی مست ہو جائے اور آپ کے کان بھی مست ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح شام فجر اور بعد نماز مغرب اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، کفاہ اللہ ما ہمہ من امر الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اس کو کافی ہو جائے گا جو چیزیں اسے غم میں ڈالے ہوئی ہیں، چاہے دنیا کا غم ہو یا آخرت کا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافی ہے مجھ کو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا، جہاں سے سارا نظام کائنات کنٹرول ہوتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی مصیبت اور راحت نہیں مل سکتی جب تک وہاں سے حکم نہ آ جائے۔ لہٰذا میں اس رب سے تعلق قائم کر رہا ہوں کہ جہاں سے بلائیں آتی ہیں، 2 ہی تو غم ہے دنیا میں، یا دنیا کا غم ہے یا آخرت کا۔ دونوں جہاں کے غم کا اس میں علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب یہاں جو حدیث میں آیا ہے کہ کہ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گی یہ آیت، تو یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمن وہ غم ہے جو انسان کو پگھلا دے۔ الہم هو الغم الذی یذیب الانسان، کہ ہم وہ غم ہے جو انسان کو پگھلا دے۔ اب آپ ذرا خود یہ سوچیں، کیا یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی ایک آیت کی یہ شان ہے کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے غم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا ہوں گے۔ اور سنیے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن نجار نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا لم یصبہ کرب ولا نکب ولا غرق، کہ وہ شخص نہ تو جلے گا، نہ ڈوبے گا، اور نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت محمد ابن کعب سے روایت ہے کہ ایک سریہ روم کی طرف روانہ ہوا۔
یعنی سریہ اسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لشکر روانہ فرمایا اور خود اس میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ جس میں خود شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، صحابہ نے ان کے گھوڑے کو ایک درخت کے نیچے باندھ دیا اور صحابی کے پاس ان کا توشہ چھوڑ کر جہاد میں آگے بڑھ گئے۔ ایک غیبی آدمی آیا، اس نے کہا بھائی تم کیسے پڑے ہو؟ کہا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ تو کہا اچھا وہاں پر ہاتھ رکھو جہاں ٹانگ ٹوٹی ہے اور یہ پڑھو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 7 مرتبہ جیسے ہی انہوں نے پڑھا سب تکلیف ختم، ایک دم ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی جڑ گئی اور گھوڑے پر کود کر وہ چڑھے اور صحابہ سے مل گئے۔ اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ میں آپ کو تفسیر روح المعانی پیش کر رہا ہوں۔ یہ 30 اجزاء میں ہے، 15 جلدوں میں بیروت کی مطبوعہ ہے۔ یہ اتنی مستند تفسیر ہے کہ جس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بےحد پسند فرماتے تھے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ مستند تفسیر کوئی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو جب الہ آباد کی مسجد میں اس کو بیان کیا تو وہاں کے ہسپتال میں 2 مریض تھے جن کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ان کے والد اور دیگر اعزاء بیان میں موجود تھے۔ بیان کے بعد وہ فوراً بھاگے اور جا کے اپنے لڑکے کے اوپر یہی آیت دم کی۔ صبح آ کر خوشخبری سنائی کہ صاحب دونوں کی ٹانگ میں سارا درد ختم ہو گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ کئی روز میں جا کر یہ درد ٹھیک ہوگا۔ تو محترم ناظرین، تو اللہ پر ایسا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ اس مفسر عظیم نے اس آیت کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ وِرْدُ هَذَا الْفَقِيرِ، کہ یہ فقیر بھی اس وظیفے پر عمل کر رہا ہے اور مشکل سے 1 منٹ لگے گا۔ جس کو یاد نہ ہو وہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آخری آیت یاد کر لیں اور اس کو پڑھ کر دعا کر لیں کہ اے اللہ، آپ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا اور آخرت کا غم آپ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، میں نے آپ کے نبی کے وعدے پر اس کو پڑھا ہے، آپ میرے دنیا کے غم بھی دور کر دیجئے، میرے آخرت کے غم بھی دور کر دیجئے، سب غم اپنے ذمہ لے لیجئے، آپ میرے لیے کافی ہو جائیے۔ بتائیے اگر یہ خزانہ میں آپ کے سامنے پیش نہ کرتا تو کہیں سال بھر کے بعد آپ مجھ سے ملتے اور پھر کون جیتا کون مرتا۔ اس لیے خزانے لے لیجئے، یہاں خزانے والے بہت ہوں گے، لیکن اس خزانے کو پیش کر کے میں آخرت کا خزانہ بنا رہا ہوں اور آپ کے خزانوں کے سلامت رہنے کے بھی اس میں خزانے ہیں۔ ورنہ جب مصیبت آتی ہے تو بڑے بڑے مالدار فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ انڈیا کے اندر بمبئی کا ایک سیٹ تھا جو بچا ہوا کھانا گٹر میں پھینکوا دیتا تھا، آج فٹ پاتھ پر وہ بنیانے بیچ رہا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کے ساتھ گستاخی کا یہ عذاب ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا یہ زبردست عمل میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کے بعد آپ سب اس پر ضرور عمل کریں گے۔ صبح آپ نے فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے شام کو مغرب کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی دیر لگے گی، لیکن یہ عمل انشاءاللہ آپ کے تمام دنیا اور آخرت کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ ٹانگ کے درد کا جو میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا ہے، آپ اس کے لیے بھی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے ٹانگ کی تکلیف دور ہو جائے گی، بشرطے کہ یقین کامل ہو، آزمانے کی نیت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس ویڈیو میں کہا سنا اس پر عمل کرنے کی اور صدقہ جاریہ کے ساتھ اس کو آگے شیئر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔